میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ اس وقت ہم لندن UK کے انگلینڈ کا شہر، مشہور شہر ہے لندن، اور وہاں پر بڑی عالیشان مسجد ہے، غوثیہ مسجد، اس میں حاضر ہیں اور سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اجتماع میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں، موضوع کیا لوں کیا نہ لوں، بہت سارے موضوع ہوتے ہیں۔ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب نے ایک دکھیاری ماں کی فریاد مجھ تک پہنچائی، اور اسی سفر میں ایک لیٹر بھی مجھے ملا جس میں ماں نے اپنے بیٹے کے جواب نہ دینے، بیٹے کے نافرمانی کی فریاد کی، اور اس طرح کی شکایتوں کے اگر میں کہوں کہ انبار ہیں تو غلط نہیں ہیں۔ خاص کر وہ مائیں کہ جن کے بیٹے جوان بھی ہیں اور ان کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ زیادہ مجھے دکھیاری محسوس ہوئی، جو ان کی اپروچ ہوئی ہے بذریعہ لیٹر، اور انہوں نے جو اپنی باتیں پہنچانے کی جو کوشش کی ہیں، تو ظاہر ایک ماں کی امید کی بڑی بنیادی اور اہم کرن ہے بیٹا، وہ بیٹا زمانے کی نظر ہو گیا اور نافرمانی پر اتر آیا۔ آپ کے اس برطانیہ انگلینڈ کا ہی ایک واقعہ ہے، میری کر کے ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کی شادی کی، اور بڑے کھاتے پیتے گھرانے میں اس کی شادی ہوئی، اور ماں بھی پھر بیٹی کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، اور ماں بیٹی کے ساتھ رہتی تو کچھ نہ کچھ کام کاج بھی کرتی رہتی ہے۔ وہ سلسلہ جاری تھا کہ اس بیٹی کو بھی بیٹی ہو گئی، تو میری کے یہاں الزبتھ پیدا ہوئی۔ اب یوں تو سمجھو کہ نانی کو تو کھلونا مل گیا نا، جرنلی اولاد کے لیے عرض کر رہا ہوں، اولاد کی اولاد جو ہے نا وہ زیادہ پیاری لگنے لگ جاتی ہے، اس سے زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ گھر میں ہوتی ہے۔ ہم خیر وہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ہم جیسے کہ بوڑھے ایسے ہو گئے اور گھر میں پڑ گئے، ورنہ عموماً کیا یہ بوڑھے بیچارے ہوتے ہیں، گرانڈ پا کر کے وہ بچے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بچے بڑے بچے تو کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، بچیاں اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی ہیں، تو اب یہ بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں، لائک ریٹائرمنٹ لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے گھر میں ان کے پاس یہی کھلونے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو کھلونے دلا دینا، تو یہاں لے جانا وہاں لے جانا۔ میں نے دیکھا ہے یہاں پر آتے جاتے گاڑیوں میں، کہیں ہو جانے کا تو موقع خیر الحمدللہ یوں سچ نہیں نکالتے ہم، ہماری اپنی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے یہاں بوڑھے لوگ ایک انگلی میں ایک بچہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو یا تو ان کے ہاتھوں میں پوتے پوتیاں ہوتی ہوں گی، یا پھر بیچارے ٹونی پونی بیچارے کتے ہوتے ہوں گے، باقی کوئی ایسا خاص یہاں اتنا
ایسا فیچر نظر آیا نہیں ہے. تو وہ اس کے یہاں بھی الزبت پیدا ہو گئی, تو اب نانی کو تو تحفہ مل گیا, کھلونا مل گیا, نانی اس کو نہلاتی دھلاتی پرورش کرتی یہ سب, اور نانی کے دن اچھے گزرنے لگے, بیٹی اپنے کام میں لگی رہتی تھی. اور جیسے جیسے الزبت بڑی ہونے لگی تو نانی بھی بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگی. اب بڑھاپا ہونے لگا تو بیٹی کو ماں تھوڑی گھر میں سوٹ نہیں کر رہی تھی, اور بوڑھی ہو گئی تھی. اب اس کا گیٹ اپ اور یہ سب کچھ, تو مہمان گھر میں آتے تو بیٹی کو میچنگ صحیح نہیں تھی. بوڑھی ماں, انداز عجیب و غریب, گھر میں مہمان آئے, یہ آئے وہ آئے. بیٹی نے ماں کو لیا اور بولا کہ آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں ایڈمیشن دلا دیتی ہوں, اولڈ ہاؤس میں آپ کو داخلہ. ماں نے کافی بیچاری نے منت سے, ماں کیا کرتے بیچاری بھی, کیا بولوں, نان مسلم کی واقعہ ہے. تو ماں نے بڑی منت سماجت کی, مگر بیٹی کیا فرق پڑتا ہے, گھر میں رہیں, اولڈ ہاؤس میں رہیں, رشتہ باقی رہنا چاہیے, ملنا جلنا ہونا چاہیے. میں آتی رہوں گی ماں, ڈونٹ وری, میں آتی رہوں گی, ٹینشن نہیں لیں. اب ماں بے بس لاچار, وہ کیا لڑتی, بیٹی چھوڑائی میری ماں کو اولڈ ہاؤس میں. چند ہفتوں تک میری کا آنا جانا رہا, پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ بوڑھی ماں مکتوب لکھتی, لیٹر لکھتی, یہ لکھتی وہ لکھتی, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آہستہ 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 ڈسکنیکٹیوٹی جو تھی نا, وہ گرو کرتی چلی گئی, اور کافی ڈسٹینسز بڑھتے چلے گئے, جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں پریکٹس سے ہو جاتا ہے. ہوا یہ کہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کا وہ ہوتی کرسمس 25 دسمبر. تو میری نے ماں کو کہا کہ اس بار ہم کرسمس ساتھ منائیں گے, تو میں تمہیں لینے آؤں گی 24 دسمبر کو نائٹ کو, تو ہم نیکسٹ ڈے 25 دسمبر کو کرسمس ساتھ منائیں گے. اب ماں تو خوش ہو گئی کہ چلو اتنے دنوں کے بعد بیٹی لینے آئے گی. اب وہ 24 دسمبر اپنے اولڈ ہاؤس کے کمرے کی جو بالکنی تھی اس میں جا کر وہ بیٹھ گئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. ہر آنے والی گاڑی کو لگے کہ میری کی گاڑی ہے, میری کی گاڑی ہے, میری کی گاڑی ہے. گاڑی آتی پھور کرتے گزر جاتی. رات بہت دیر ہو گئی. وہ جو نرس تھی وہ آ کر اس پر شال ڈال دیتی, وہ آ کر اس کو چائے پلا دیتی. ماں گیلری میں بیٹھی میری کی گاڑی دیکھتی رہی. اب میری نے ویسے ہی نہیں آنا تھا, نہ وہ آئی. ماں ٹھنڈی میں بیٹھی بیٹھی اس کو نمونیا ہو گیا, سردی لگ گئی, اور اسی نمونیا کی حالت میں ماں مر گئی, بیمار ہو کر مر گئی. اب وہ میری ماں کو کیا لینے آتی, میں میری ماں کے کپڑے وپڑے لینے آ گئی. جب ہاسپٹل پہنچی تو ہاسپٹل جا کر اس سے ماں کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ سب سمیٹے. اس سے دیکھا یہ نرس تھی نا, یہ بڑی مطلب کہ وہ خدمت کرنے والی تھی. تو میری نے اس کو آفر کی کہ تم اچھی خدمت کرنے والی ہو, میرے گھر آ جاؤ, میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی. تو نرس نے جو جواب دیا نا وہ سمجھنے کا ہے. نرس نے کہا میں تمہارے گھر آؤں گی ضرور, مگر ابھی نہیں. تمہیں میری ضرورت اس وقت پڑے گی جب تمہاری بیٹی الزبت تمہیں اولڈ ہاؤس میں داخل کرے گی, میں تمہارا خیال رکھوں گی, کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج ہماری اولاد اس سبق کو بھول گئی ہے, اور وہ ایک عجیب چکر میں پڑ گئی ہے کہ جیسے کہ ماں باپ کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے, ماں باپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آج میں ماں کے لیے زیادہ ایڈریس کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ والد کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, والد کی کوئی حیثیت نہیں ہے, والد کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ڈیفینیٹ والد کا ایک اپنا مقام ہے, والد کا ایک اپنا مرتبہ ہے, والد کی تعظیم بہت زیادہ ہے, والد کا مقام بہت زیادہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے باپ راضی رب راضی, باپ ناراض رب ناراض. مگر آج جو چیز جس کو آپ کیا کہتے ہیں ڈیڈیکیٹ کرنا, یعنی میں ان دکھیاری ماؤں کے نام پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں. کاش کہ کوئی بیٹا, چاہے اس کی ماں یہاں ہے یا اس کی ماں ان کے ملک میں ہے یا اس کی ماں کسی اولڈ ہاؤس میں ہے, اپنے گھر کے اندر ماں کو اٹھا کر کسی کمرے میں بند کر دیا ہے, وہ پوچھتا دیکھتا نہیں ہے. وہ غور کرے کہ وہ ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے.
یہ ماں یا تو تیرے لیے جنت کا دروازہ یا دوزخ کا دروازہ ہے. اس کی خدمت کر کے یا تو جنت پالے یا اس کی نافرمانی کر کے یا پھر دوزخ کا حقدار بنتا چلا جا. یہ ماں جس نے تجھے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا اور جس طرح یہ بیچاری چلتی رہی، جس طرح کی یہ تکلیف اٹھاتی رہی، ایک اچھا خاصا ویٹ ہوتا ہے بچے کا جسے لے کر یہ اپنا وقت گزارتی رہی، اور جس تکلیف سے وہ گزری ہے، روایتوں کا خلاصہ کر اس تکلیف میں بچہ پیدا کرتے ہوئے اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کے درجہ پاتی ہے. یہ جو زچگی جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اس وقت کا جو درد ہوتا ہے، اس وقت کی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف بیان سے باہر ہے. کہتا نا بیٹا اپنی بدن کی کھال ادھیڑ کر ماں کے پاؤں کی جوتی بنا دینا اور زندگی بھر ماں کے قدموں پہ پڑا رہے، تبھی یہ ماں کی اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو ماں کو تکلیف اس وقت ہوئی تھی جب اس کی ولادت ہوئی تھی. اتنی تکلیف اٹھاتی ہے وہ، اتنا درد اٹھاتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے کہ کتنا بڑا درد ہوتا ہے وہ. پھر ایک عرصے تک اس کو دودھ پلانا، اس کو کیئر کرنا، اس کے کپڑے بدلنا. آپ اور میں، ہم والد ہیں، اگر ہم سچ یہ دیکھیں تو ہم نے اس معاملے میں کوئی اپنا پراپر رول پلے نہیں کیا ہوتا. ہمارا تو یہ رہے ہمارے ڈومین میں ہی نہیں آتی یہ چیزیں کہ اس کے ڈائپرز بدلنا اور اس کی چیزیں صاف کرنا، اس کے کپڑے دھونا، اس کو نہلانا، اس کو دھلانا، یہ تو ہمارے ڈومین میں نہیں ہے نا. ہم تو اس کو اپنے اس میں لیتے ہی نہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ ماں نے آن کیا ہے نا کہ میں اپنے بچے کا یہ سب کچھ کروں گی. جب رات کو یہ روتا ہے تو کتنے باپ ہیں جو اٹھ کر اس کو یوں 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 کر کے سہلاتے ہیں. چلو بولو ماں کا دودھ پیے گا تو ماں ہی اٹھے گی نا. میں کہتا ہوں جس بچے نے فیڈر لینا ہوتا اگر ماں کا دودھ نہیں بھی پیتا، کتنے باپ ہیں جنہوں نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو فیڈر دی ہوگی. فیڈر بھی ماں ہی تیار کر کے لائے گی. وہ تو ادھر منہ کر کے سویا ہوا ہوگا. والد ہے یا نہیں ہے؟ میں ماں کی امپورٹنس بیان کر رہا ہوں. والد بولے گا مجھے صبح کام پر جانا ہوتا ہے، میں اس کو پوچھوں گا کہ کام پر جانے کے لیے ناشتہ کون تیار کرتی ہے؟ اس کا مطلب تم سے پہلے اس کو اٹھنا ہوتا ہے. رات میں یہ تھوڑی کچی پکی نیند کرتی ہے، اٹھتی ہے سوتی ہے، اٹھتی ہے سوتی ہے، رات میں پیشاب بھی کرتا ہے اس خوف سے کہ بچہ گیلا ہوگا، کہیں بخار نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے. راتوں رات اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے اور اس کے گیلے کپڑے گندے کپڑوں کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ ڈال دیتی ہے اور خشک کپڑے نکال کر پھر اس کو پہنا کر پھر اس کو سلاتی ہے. پھر اس کا پیٹ خالی ہو گیا ہوتا ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، حتیٰ کہ یہ چین کی نیند سوتا ہے، پھر یہ سو جاتی ہے، جیسے تیسے پڑی سو جاتی ہے. 2 سال تک یہ ماں یہ تکلیف اٹھاتی ہے. باپ نے یہ تکلیف نہیں اٹھائی ہوئی ہوتی. یہ تکلیف اے بیٹے تیری ماں نے اٹھائی ہے. یہ تکلیف تیری ماں نے اٹھائی ہے. ایک طرف اس کے بعد ٹینشن یہ تھا کہ ان کو ناشتہ دینا ہے، ایک طرف ٹینشن یہ تھا کہ دوپہر کا کھانا دینا ہے، ایک طرف ٹینشن یہ تھا کہ گھر میں رات کا کھانا پکانا ہے، پھر ٹینشن یہ تھا کچن صاف کرنا ہے، پھر ٹینشن یہ تھا گھر کی صفائی کرنی ہے. اتنے میں خالی تیری کمرے سے رونے کی آواز آئی تھی، واہ واہ واہ. بے چین ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، کام اسپیڈ سے کرنے لگتی ہے، ہاتھ تیزی سے چلاتی ہے. اس تیزی سے کم کرتے کرتے کبھی گرم پتیلی پکڑ کے بیچاری کا ہاتھ جلا تھا، کبھی جلدی جلدی کے اندر چائے بھرتے بھرتے بیچاری کی چائے گر گئی تھی جس کو پھر اس نے پونچے سے صاف کرنے کی تکلیف اٹھائی تھی. کبھی کبھی جلدی جلدی بھاگی تھی تو باتھ روم میں سلپ بھی ہو گئی ہوگی، کبھی کبھی بھاگی تھی تو اس کا ساتھ بھی پھول گیا تھا. کیوں بھاگی؟ کس وجہ سے ہاتھ پیر تیز چلائے تھے؟ کس کی وجہ سے اس کا انگلی جلی تھی؟ کس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر پر کوئی گرم چیز گر گئی تھی؟ تیری وجہ سے. کیوں؟ تو صرف رویا تھا. وہ جانتی ہے کہ اس کو صرف بھوک لگی ہے، بھوک لگی، آدھے گھنٹے کے بعد بھی دودھ پلاؤں گی تو اس کو سکون ہو جائے گا، مگر تیرا 5 منٹ کا رونا تیری ماں کو گوارا نہ تھا. آج وہ برسوں تک تجھے دیکھنے کو رو رہی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، مگر تجھے تیری ماں کی آواز سنائی نہیں دیتی. حالانکہ ماں جو کچھ کہہ رہی ہے تو سمجھ رہا ہے، مگر تو جو کچھ روتے ہوئے کہہ رہا تھا نا، تیری ماں تیری زبان ایک سچ سمجھ نہیں رہی تھی. صرف اس کی محبت بتاتی تھی
کہ اس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے درد کر رہا ہے یا اس کا پیٹ کھینچنے کی وجہ سے درد کر رہا ہے. آج وہ ماں، دکھیاری ماں، اگر آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ اس ماں کو رسپونڈ نہیں کرتے. کہ آپ کے ہلکے سے رونے پر وہ ماں آپ کو رسپونڈ کرتی تھی. آج اگر وہ ماں آپ کے جیب کی خرچی روک لے تو آپ ماں سے لڑتے ہو. ماں کہیں جانے کا منع کرے تو اس سے لڑتے ہو. ماں نے اپنی زندگی کی کتنی خوشیاں آپ کے نام پر قربان کر دی. اگر کہیں امپورٹنٹ دعوت بھی آئی مگر بچہ بیمار تھا، ماں آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی. فون پر منع کر دیا، نہیں میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی. آج آپ کی ماں ٹھنڈ کے اندر ٹھٹر رہی ہوتی ہے، مگر اے بیٹے تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ جا کر ماں کے بدن کے اوپر ایک بلینکٹ ہی ڈال دو. آج اس بوڑھاپے میں بھی لاٹھی پکڑ کر بھی کئی مائیں ہیں جو جوان بیٹے کے قبروں میں جا کر ان کے جوتے اتار کے ان کے اوپر بلینکٹ ڈالتی ہوں گی. مگر آج بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی بوڑھی ماں کے اوپر بلینکٹ ڈال دے، اپنی بوڑھی ماں کے لیے دوائی لے آئے، اپنی بوڑھی ماں کے لیے کوئی کام کرے. میں ایک جگہ سے آپ کے انہی ممالک سے ہوتا ہوں، کہیں جا رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، عجیب سی مجھے چوٹ لگی، یہ منظر نہیں بھولتا. اس کے تو چھوٹا سا کوئی کتا وتا ہوگا، کوئی عجیب سا کوئی کتا تھا، ایسا تمیز کے ساتھ کتے کو سائڈ میں کھڑا رکھ کے اس کو پیشاب کروا رہا تھا. میں کہا جتنا ٹائم یہ کتے کو دے رہا اپنے ماں باپ کو دیتا ہوگا. اس کے بارے میں نہیں، جنرل کہہ رہا تھا. آج کل لوگ جتنا کتے کو ٹائم دیتے اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتے. اپنی جاب کو جتنا ٹائم دیتے اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتے. آج ماں باپ کے لیے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور انہیں اگر ماں باپ روکیں تو یہ رکتے نہیں ہیں بلکہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ 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 اللہ. حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ طبع تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی محلے سے میں گزرا تھا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا. بعد عصر ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا. قبر سے نکلا، وہ 3 بار گدھے کی طرح چیختا اور پھر قبر میں چلا گیا. قبر بند ہو گئی. ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی اور سوت کاٹ رہی تھی. ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ بڑی بیوی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے. تم نے جو قبر دیکھی نا، جو آج قبر پھٹی اور بندہ نکلا، چہرہ گدھے جیسا اور بدن انسانوں جیسا تھا، یہ اس شخص کی ماں ہے. یہ شخص شرابی تھا. جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ بیٹے اللہ سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح رینگتی ہے، یعنی گدھے کی طرح چیختی ہے. اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا. جب سے فوت ہوا ہے روز بعد عصر اس کی قبر پھٹتی ہے اور یوں ہی 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے. دیکھا ماں کے ساتھ بد کلامی کرنے کا عبرتناک انجام ہے. مام شٹ اپ، بڈھی عورت بکواس کرتی رہتی ہے. یو اولڈ وومین، تمہیں کیا پتا معاشرہ کہاں تک چلا گیا ہے. ماں نصیحت نہیں کرے گی تو کون نصیحت کرے گا؟ یہ ماں جب دیکھے گی کہ بیٹا تم ایسے تھوڑی بڑے ہو گئے تھے، اسیٹس ہو تم اس عورت کا، کیپٹل ہو تم اس عورت کا، اس کی انویسٹمنٹ ہے آپ کے اوپر، اس سے اپنا دودھ پلایا ہے، اس سے اپنا وقت دیا ہے، اس نے آپ کو قربانیاں دی ہیں، اس نے سیکریفائس کیے ہیں آپ کے لیے، اس کو اتھارٹی ہے، یہ آپ کو بول سکتی ہے، آپ کو سمجھا سکتی ہے، آپ کو روک سکتی ہے. جب یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا سیٹس، اس کا کیپٹل، اس کا سرمایہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اس کا بیٹا نشے کا عادی بن گیا، اس کا بیٹا بدکاریوں میں پڑ گیا، اس کا بیٹا برائیوں میں پڑ گیا، اور اللہ کے فضل سے اگر اس عورت کا ذہن مدنی ذہن ہو، اسلامی ذہن ہو،
وہ دیکھے کہ نماز نہیں پڑھتا جہنم کی طرف جا رہا ہے, شراب پیتا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے, دنیا بھی برباد کر رہا ہے, آخرت بھی داؤ پر لگا رہا ہے. اگر ایسی کی کوئی ماں اگر اس کو سمجھانے بیٹھتی ہے تو یہ لڑکا جواب کیا دیتا ہے؟ لڑتا ہے, الجھتا ہے, صرف پیسے مانگتا ہے, پیسے دے دو, پیسے دے دو, پیسے دے دو, پیسے دے دو. شراب پینے کے لیے, جوا کھیلنے کے لیے, تفریح کرنے کے لیے, پیٹرول بھرانے کے لیے, دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے کے لیے پیسے مانگتا ہے. اگر باپ نہ دے تو باپ سے لڑتا ہے. یو اولڈ مین, قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہو, مجھ سے بحث کرتے ہو, اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس کو تھوڑی پتا ہوگا, یہ بھول گیا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا باپ کے پاس پیسے نہیں تھے, بیچارہ قرضہ لے کر اس کے لیے مٹھائی لے کر بانٹ رہا ہوگا. جب اس کو پتا چلا ہوگا نا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, اس کو کیا پتا تھا کہ آج جس کے لیے میں مٹھائی بانٹوں گا اس کے منہ سے میں انگارے سنوں گا, یہ مجھے جھاڑے گا. کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس ماں کے لیے جس سے اس بات کا دکھ لگ جائے کہ میری اولاد میری نہ رہی. مجھے ماں نے فریاد کی کہ میرا بیٹا اچھا تھا, مگر جب سے یہ یونیورسٹی گیا لیٹ آنا شروع ہو گیا, لیٹ آتا میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا سمجھاؤں. نیکی سے بھی گیا, قرآن کی تلاوت سے گیا, عبادت سے گیا, پھر لیٹ آنے لگا. میں سمجھاتی تو لڑتا, پھر جھوٹ بولتا میرے سے, باقاعدہ میرے پاس لیٹر آیا. پھر میں نے اس کو سمجھایا تو مجھ سے لڑ کر چلا گیا گھر چھوڑ کر, پھر سمجھا کر لائے, پھر چلا گیا گھر چھوڑ کر, پھر گھر میں رہتا, مجھ سے بات نہ کرتا, حتیٰ کہ یہ بھاگ گیا گھر سے. میرا اکلوتا بیٹا ہے, مجھے لکھا ہے عمران میرے لیے دعا کر, میں دکھیاری ماں ہوں, یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے. میں نے عید کے دن اسے کسی طرح ڈھونڈ کر اس کے دوست کا نمبر لے کر میں نے میرے بیٹے کو فون کیا, بیٹا آج عید کا دن ہے, میرے سے ملنے آ جا. بولتا ہے مجھے تجھ سے نہیں ملنا. چلا گیا ماں کو چھوڑ کر. کیسی بدتمیز اور کسی بے شرم اور کسی بے حیا اولاد ہے یہ. اس کو دکھیاری ماں کی آہیں یاد نہیں آتی. میں نے کتابیں پڑھا کہ ایک بیٹا بیزار ہو گیا ماں سے, بیٹا بیزار ہو گیا ماں سے. ذرا سوچو کہ اللہ کی کتنی بڑی ناراضگی مول لے رہا ہے. وہی گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں, ماں پھر چپتی ہے اور بیٹا بیوی کی وجہ سے ماں کو اٹھا کر پھر چھوڑ آتا ہے. یہی نارملی کئی کیسز اسی طرح کے بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ماں بیچاری نہیں تمہاری حساب کتاب میں آ پا رہی, بولتی ہے, یا مطلب ٹھیک ہے بولتے تو ٹھیک ہے نا, بوڑھی بھی تو ہو گئی ہے نا, بڑی عمر ہو گئی ہے, اگر روکتی ہے ٹوکتی ہے تو کیا یار, سن لو نا, تم کو ثواب ملے گا یار. یا تمہارے ماں باپ جب جوان تھے, تم جب چھوٹے تھے, تو کیا تم نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں کوئی مطلب کے چینجز نہیں لائے تھے؟ ذرا سوچو, تمہارے ماں باپ کے کتنے پلان بنتے ہوں گے, تمہارے ماں باپ نے اپنی جوانی اور اپنے ان ایام کے اندر کتنے پروگرام پوسٹ پون کیے ہوں گے. جب تم کمرے میں سوتے نہیں ہوگے تو انہوں نے تم کو اپنے کمرے میں سلایا ہوگا. کتنی تمہارے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہوں گی تمہارے ماں باپ نے, کبھی سوچا ہے؟ آج یہ بیچارے بوڑھے ہو گئے, تمہیں تمہارے بیوی بچے اور تمہاری پرائیویٹ لائف اور یہ پرسنل لائف یاد آ رہی ہے. اس وقت جب تم روتے تھے, چیختے تھے, چلاتے تھے, یا کبھی دروازہ نوک کر کے کہتے تھے امی امی مجھے کمرے میں ڈر لگتا ہے, تمہارے ابو تمہیں گود میں اٹھا کر بیچ میں سلا دیتے تھے کہ نہیں بیٹا ڈر نہیں, تیرے ماں باپ زندہ ہیں. اور تمہاری ماں کہیں اکیلے میں بیٹھی ڈر رہی ہوگی, کبھی تم نے جا کر اس کو پوچھا ماں تیرا جوان بیٹا زندہ ہے, تجھے ڈر تو نہیں لگتا؟ ابا جان آج تمہارا یہ بیٹا جوان ہو گیا ہے, تم ڈرتے تو نہیں ہو؟ ابو وہ چیز چاہیے. ابو کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, ابو نے لون لی ہوگی, قرضہ لیا ہوگا, ایڈوانس میں سیلری اٹھائی ہوئی ہوگی, کچھ تو کیا ہوگا, اور وہ دکان سے چیز لا کر آپ کو دے دی. آج تو تم ایک باپ کے لیے سیب لا کر بھی نہیں دیتے ہو. ابو یہ سیب آج میں نے دیکھا, اچھا لگا, میں آپ کے لیے لایا ہوں, یہ فروٹ میں آپ کے لیے لایا ہوں, یہ سامان میں آپ کے لیے لایا ہوں. نا ایسے نا فرمان تو نہیں نہ بنو یار, ایسے تو نہ کرو ان بوڑھے ماں باپوں کے ساتھ, بیچاروں کے ساتھ, ایسا تو نہ. انہوں نے اس لیے تو نہیں نا پال پوس کے بڑا کرتے کہ آپ اپنی اس زندگی کو بالکل پرائیویٹ لائف بنا کر بالکل ماں باپ سے کنارہ کر لو. دیکھو بھی نہیں ان کو, دیکھو بھی نہیں, پوچھو بھی نہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا نہیں تھا. میاں بیوی رہتے تھے, اس میں ماں بیچاری آ گئی, وہ
کہ نا وہ بہو کی آنکھوں میں کھٹک گئی. اب اللہ ایسی بس وہ خوش نصیب بہویں عطا کرے جو گھر بنانے والیاں ہوں. کئی گھر اس وجہ سے ٹوٹے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جیسے موت حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اسی طرح وہ اٹک گئی کہ یا تو تیری ماں یا میں. اب بیٹا تو 4 دن کی بیوی کے چکر میں آخر ماں کی قربانی دے ہی دیتا ہے. یہ سوچتا نہیں ہے یہ وہ رشتہ ہے جو کسی 3 جملوں سے ٹوٹتا نہیں ہے. نیور بریک دس ریلیشن، نیور بریک. کوئی توڑ ہی نہیں سکتا اس کو. وہ ماں کو لے گئے جنگل میں اور جھاڑیوں میں جا کر ماں کو، ماں ابھی آ رہا ہوں. اس نے آنا وانا تو تھا نہیں. جب یہ بولتا نہیں تھا تب ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. اس کی آنکھوں کی چمک دے کر ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو چاہیے کیا. محبت تھی نا. ماں سمجھ تو گئی تھی کہ کیا کر رہا ہے. بیٹا تو چھوڑ کے تو جا رہا ہے، چادر ہی دے جا، اتنی سردی میں کیسے سوں گی. ماں آ رہا ہوں. آنا تھا نہیں. اس نے ماں کو چھوڑ کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص وہاں سے گزرا. کہا بڑھیا کیا ہوا؟ کچھ اسی طرح ہو گیا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. کہا تیرا بیٹا تجھے جھاڑیوں میں جنگلوں میں چھوڑ کر چلا گیا تو بھی بیٹے کے لیے رو رہی ہے؟ کہ وہ بیٹا تھا نا، میں تو ماں ہوں نا، میں تو ماں ہوں نا. یہ جب تک زندہ ہے نا اس کی عزت کر لو. جس کی ماں انتقال کر جاتی ہے اس کو پوچھو ماں کی قدر کیا ہوتی ہے، ماں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، ماں کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. ماں ایک گھر کی چھت ہوتی ہے. ماں کے ہونے سے گھر میں رحمتیں آتی ہیں. ماں کے ہونے سے تم پر تمہاری بلائیں ٹل جاتی ہیں. ماں کی برکت سے تمہارے اوپر کتنی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں. تمہاری ماں کہیں بیٹھ کر سلام پھیرتے کہہ دیتے یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تمہاری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. کتنی ماؤں کی دعائیں ایسی کام کر رہی ہوتی ہے، مگر ہم ماں کی قدر نہیں کر پاتے. تو میرے میٹھے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات کر رہا تھا میں ماں باپ کی فرما برداری کی، اسپیشلی والدہ کی فرما برداری کی. اللہ ہمارے حال ذات کو خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اپنے ماں باپ کا ہمیں مطیع اور فرما بردار بنائے. منقول ہے یعنی نقل کیا گیا، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر اترتے. ایک اور جگہ نقل کیا گیا، جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے: ماں باپ کو ستانے والا، دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت. دیوس کہتے ہیں جو اپنی محارم، جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ماں بہن بیوی، ان پر غیرت نہ کھائے. اس کے اردو میں میننگ جو بنتے ہیں وہ ہیں بے غیرت، دیوس. یعنی ماں بے پردہ گھوم رہی ہے یا بے شرمی بھی حیائی کا کام کر رہی ہے تو اس کو سمجھاتا ہی نہیں ہے، سپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. بیوی کو تو خیر بے پردہ گھما ہی رہے ہوتے ہیں اور وہ بے پردگی کر رہی ہوتی ہے اور وہ بے پردگی کا سامان الٹا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اس سے تو کارڈ وارڈ سب دیے ہوئے، جاؤ تم کو جتنی بے پردگی کرنی ہے کرو، میں ہوں نا تمہارے ATM مشین، ڈالتی رہو نکالتی رہو. جس یہ مشین پرانی ہو جائے گی پھر دیکھیں گے کتنا خیال رکھی جاتی ہے اس کی. باپ بھی ATM مشین بنا ہوا ہے، جب تک مشین چل رہی ہوتی ہے نوٹیں چھاپ کر دے رہی ہوتی ہے، مشین کی ٹک ٹک بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب سی بات ہے، جب تک مشین نوٹیں دے رہی ہوتی ہے نا مشین کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. جب یہ نوٹیں دینا بند کر دیتی ہے نا تو پھر اس کی آواز سے بیزاری ہو جاتی ہے، یار یہ مشین شور مچا رہی ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک دو. کیوں؟ جب یہ مشین نوٹیں چھاپ کر نہیں دے رہی ہے. پہلے نوٹیں چھاپ کر دے رہی تھی تو ٹھکا ڈک جو اس کی آواز تھی، یہ آواز کتنی سڑیلی کتنی میٹھی لگتی تھی. اور باپ کے در سے یہ 100 پونڈ نکلا، یہ 50 پونڈ نکلا، یہ 10 پونڈ نکلا، 1000 نکلے، 2000 نکلے، 5000 نکلے. اور ادھر باپ کی یہ نوٹ چھاپنے والی مشین بیچاری، مشین
नोट छापना बंद कर देती है, इसकी वो इंक खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, पेपर लगता नहीं है, मगर ठकाठक मशीन तो चली रही होती है। पहले भी टोकता था नो, तो पहले इसका नो अच्छा लगता था क्योंकि नोटों के साथ नो आता था। अब खाली नो आता है तो यूं बुरा लगता है कि विदाउट एनी मनी यू से नो, गिव मी मनी एंड से नो। तो नो मनी के साथ नो अच्छा लगता था, विदाउट मनी नो नो। अब नहीं बाप का नो अच्छा लगता क्योंकि बाप ने पैसा देना बंद कर दिया, बुढ़ा हो गया, नहीं कमाता, यह बेचारा बेरोजगार हो गया है, तो अब नहीं कमा रहा होता। फिर उसको याद आती होंगी अपनी ये बातें कि इनके लिए क्या था मैंने सब कुछ, तो इन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी या मेरे पैसों से मोहब्बत की थी। आज भी बाहर बैठे रहते हैं, घर से कौन पूछता है इतना क्या हाल है तेरा, पैसे नहीं आए। हाल पूछते कितना, पैसे नहीं आए, और पैसे भेज, पैसे, और स्कूल की फीस भरनी है, और बिल भरने, वो प्लॉट जो बुक कराया था उसकी वो इंस्टॉलमेंट आ गई है, पैसे भेजो। कहां से पैसे भेजो, मेरे पास तो दवाई खाने का भी पैसा नहीं है, सर्दी की वजह से कपड़े लेने का पैसा नहीं है, नौकरी खत्म हो गई है, पैसे भेजो पैसे। तो दयूस किसे कहते हैं, जो अपने महरीम पर गैरत ना खाए। ये माँ बहन बीवी, अब बीवी को बेपर्दा लेकर घूमता हो, दावतों में ले जाता हो, होटलों में बेपर्दा घुमाता हो, पिकनिक पार्टियां जो कुछ हो रही होती हैं। आप तो वैसे बाहर रहते हो तो इतनी ज्यादा फैमिलीज नहीं होती, तो दोस्तियां हो जाती हैं, तो ये एक दूसरे की फैमिली जो होती है वो दोस्त बन जाती हैं। अब वो जा रहे होते हैं फैमिलीज के अंदर अपनी बीवी को लेकर, बच्चियों को लेकर, वो भाईजान करके बीवी आगे बढ़ रही होती है, वो बाजी करके, ओ कमिंग सिस्टर, वेलकम सिस्टर, जी भाईजान कैसे हैं, वो जी बहन सही हो। अरे कहाँ के भाई ने बहन हो गए भाई, बीवी के साथ अगला बोलते हो वो तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत हो गई है, शर्म नहीं आती, जमीन फटे घर के मर नहीं जाते यार। एक गैर आदमी तुम्हारी बेटी की इतनी मुंह पर तारीफ कर रहा है, तुम्हारी बेटी खूबसूरत हो गई है, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। भाभी आप तो आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, भाईजान ने दिलाए होंगे। ये भाईजान भाभी के ये क्या कर रहा है, आपकी कोई मतलब इस तरह की जो चीजों को सुन रहा होता है, इसकी कोई शर्म, कोई गैरत, कोई हया, सब खत्म। कहीं दफन वफन कर दी क्या, किसी गटर वटर नाले में डाल दी हमने अपनी शर्म हया। एक अजनबी आदमी हमारे मुंह के सामने खड़ा होकर हमारी बीवी की तारीफ करे, हमारी बहनों की तारीफ करे, हमारी बच्ची की तारीफ करे, जवान बेटियों की तारीफ करे, और अपने दांत निकाल के रसे जय थैंक यू। अरे कहाँ का थैंक यू यार, कैसा बेगैरत भाई है इसके सामने, इसकी बहन के साथ को ये हो रहा है, और इस भाई को भी गैरत नहीं आ रही। उधर ये थोड़ी देर के अंदर अंदर बिल्कुल डाइवर्जन, बीवी चली गई दूसरे मर्दों में, शोर चलाएगा दूसरी औरतों में, वो उधर सिस्टर बाजी करता हुआ मैडम कहता उधर चला गया, वो मिस्टर साहब भाई करती उधर निकल गई। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला भाई लाइटें थोड़ी बड़ी आगे पीछे हो गई हैं, अब जनाब डांस शुरू हो गया, मौसीकी बज रही है, दावतों में मौसीकी बज रही है। थोड़ी जगह को पता चला कि इस साहब की बेटी नाच रही है। चारे इज्जतदार कहलाने लोग खड़े होते हैं दावतों में, पता होगा आपको, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो यहां अगर ऐसा कल्चर, हमारे यहां तो मैंने यही सुना है, और बड़ी ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन है मेरे पास, यहां भी नहीं हो तो कोई ताजुब नहीं है, फ्लोर व्लोर लगता होगा। और ये इज्जतदार कहलाने वाले लोग जो पहले किसी औरत का नाचना देखने जाते थे तो लड़की भी नहीं देता था, राइट या रॉन्ग ये बताइए। अगर पता चल जाए कि फला मर्द किसी औरत का नाचना देखने गया है, गाना सुनने गया है, कसम खा के बताओ क्या उसको बेटी देते थे आप लोग, बताइए ना। वैल्यूज खत्म हो गई ना, हमारी वैल्यूज खत्म हो गई ना। ये बर्बादी तो आई, दूसरी बर्बादी क्या आई कि अब ये भी खत्म हो गई। अब मेरी बेटी है ना नाचेगी, लड़की की मां नाचेगी, ये लड़की का बुढ़ा बाप नाचेगा, जो पिछले साल दादा भी बना था नाना भी बना था, अब ये नाचेगा, बेढंगा नाच नाचेगा। और ये सोसाइटी की वैल्यूएबल लोग कहलाते हैं, इज्जतदार लोग कहलाते, कुर्सियां लगाकर बैठे हुए होंगे और तालियां बजा रहे होंगे, नाच रहे होंगे। अगला बोल रहा होगा सी हिम, ओह सो गुड डांस, वो उसके नाचने की तारीफ कर रहा होगा, बोलेगा तेरा बेटा अच्छा नाचा है, इधर देख मेरी बेटी तेरे बेटे से अच्छा नाच रही है। क्या नाचने गाने वालों का खानदान बन गया।
خراب لگے گی میری بات کہ یار یہ کیا بول رہا ہے. تمہارا یہ عمل رب کو کتنا ناراض کرتا ہوا کبھی سوچا ہے؟ چلو میں اس فلور پہ جا کر منع نہیں کر سکتا, آپ بولو نہیں ہے طاقت, نہیں ہے طاقت, لیکن ہماری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یار ہم روک نہیں سکتے ان چیزوں کو, تو کم از کم خود کو تو روک سکتے ہیں کہ وہاں نہ جائیں, کہ یہ بھی نہیں ہوگا. جائیں گے, کھائیں گے, پیٹ بھر بھر کر, ہاتھ پھیر پھیر کر کھائیں گے, مرغیاں, مچھلی, کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی بھول جائیں گے کہ حلال تھا کہ حرام تھا, سب بھول جائیں گے. 10 15 آئٹمیں کھائیں گے, بوتلیں بھی پئیں گے, چائے بھی پئیں گے, پھر پوچھیں گے آئس کریم ہے, پھر آئس کریم بھی کھائیں گے, پھر پوچھیں گے نو پان, پان بھی کھائیں گے. سارا کھا پی کر باہر جائیں گے, پیٹ میں آ کر ہاتھ پھیریں گے, پھر بولیں گے کیسے بے شرم لوگ تھے یار, یہ کوئی ناچواتا ہے. تم بڑے عزت دار آدمی تھے, 2 گھنٹے بیٹھ کر یہ سارا ناچ دے گا, گانا دے گا, پیٹ بھر کر کھانا کھایا, لفافہ دیا کہ نہیں دیا, سارا یہ ناچ گانا بے شرمی حیائی دیکھی, اب باہر نکل کے بولتے کیسے بے شرم لوگ ہیں. تم معاشرے کے کون سے عزت دار آدمی ہو؟ کوئی یہ گانا باجا دیکھنے والا آدمی کیسے آپ اس کو عزت دار کہہ سکتے ہیں یار؟ میں نہیں سمجھتا. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, قرآن پر ایمان لانوں سے بات کر رہا ہوں, حدیث پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں. قسم کھا کر بولو یار, یہ کیسی عزت کا معیار ہے کہ گھر میں اگر ناچ گانا نہیں ہوگا, بھائی بہنیں ناچیں گے نہیں, بہو ناچے گی نہیں, دولہا دلہن دونوں ناچ رہے. کچھ بول رہے. ایک وقت تھا کہ دلہن آتی نہیں تھی مردوں کے سامنے, آج دولہے کے ساتھ دلہن ناچ رہی ہے, اور یہ دیکھ رہے ہوا تو چپ کر بھی نہیں ہو رہا نا. اچھا یہ تو جو ہوا سو ہوا. اب سنا میں نے یہ ہے کہ اس کی تو کیمرہ میننگ بھی الگ ہو گئی ہے, پھر اس کی مووی بنے گی. مووی بنے گی, مووی بن کر پہلے تو وہ ویسیڈیاں بنتی تھی, خاندانوں میں تقسیم ہوتی تھی, لیکن اب تو ڈائریکٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو گیا. جاؤ دیکھو دنیا والوں میری بیوی کیسا ناچتی ہے, اور میں کیسا ناچوں میری بیوی کے ساتھ. سارا ناچنا گانا یہ مسلمانوں کے ویلیوز ہے, یہ مسلمانوں کا کلچر ہے, یہ مسلمانوں کی دنیا ہے, یہ اسلام. آج مسلمان اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر میرے آقا کان میں انگلی ڈالیں کہ مجھے موسیقی کی آواز نہ آئے. یہ آقا کی غلامی کا دم بھرنے والا, خود کو عاشق رسول کہنے والا, کان میں ہیڈ فون لگا کے گانے سنتا ہے. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کر رہا ہوں. پھر اس طرح کی مائیں, اس طرح کے باپ کہ جن کے بچوں کی شادیوں کے اندر تمہارے بچے ناچے تھے, خاندان والے ناچے تھے, عموماً پھر یہ اس طرح کا منہ دیکھتے ہیں جس کا میں بھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم بیٹا اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو جاننے والا, خدا سے ڈرنے والا اولاد کبھی یہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی؟ وہ بیٹی اٹھا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرے گی؟ خدا نہ خواستہ اگر غلطی سے کوئی بدتمیزی ہو جائے تو ایسے دین کا درد رکھنے والی اولاد ماں کا قدم پکڑ کر معافی بھی مانگتی ہے, باپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے. کم از کم سال میں 3 4 6 مرتبہ تو معافی مانگنا ہمارے ویلیوز میں آ چکا ہوتا ہے. عید کے دن معافی مانگتے ہیں, بقرہ عید میں معافی مانگتے ہیں, شب برات میں معافی مانگتے ہیں, شب معراج میں معافی مانگتے ہیں. مانگتے نہیں مانگتے؟ چاند رات کو رمضان کا چاند نظر آ جائے تو معافی مانگتے ہیں. شب قدر میں 27ویں شب کو معافی مانگتے ہیں, امی معاف کر دینا, ابو معاف کر دینا. ہے یا نہیں ہے یہ ہماری ویلیوز؟ مگر سوچو جس کلچر کو لے کر آپ چل رہے ہو یہ ویلیوز بھی کب تک رہیں گی؟ آج ہماری اس طرح کی سوسائٹیز کے اندر بیٹا کیا باپ کے ہاتھ چومتا ہے؟ آپ کے اس کلچر میں تھا جسے آپ گڈ بائی ٹاٹا کر کر آ گئے, تھا یا نہیں تھا یہ بتائیے. آپ نے اپنے ابو کے ہاتھ چومے ہوں گے, مجھے گمان ہے ایک تعداد, اپنی ماں کی دستبوسی کرتی ہوگی ایک تعداد ہے, مگر آج ہمارے یہاں وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ہاتھ چومنا, مگر یقین مانے یہ بہت بڑی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ کی ویلیوز کو ڈیفائن کر رہی ہے, یہ آپ کی اقدار اور آپ کی قدروں کو بیان کر رہی ہے کہ یہ بھلے پڑھا لکھا ہو گیا یا دنیا کے کسی اور کونے میں رہتا ہے, مگر آج اس کو اس بات کی تمیز ہے کہ باپ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں, ماں کے قدموں کو بوسہ دیا جاتا ہے.
مگر ہم نے وہ چیز تربیت کے نام پر نہیں رکھی. لباس نے ویسے ہی تمیز اٹھا دی ہے. ڈریسنگ تو ختم ہو گئی نا, کہ ڈریسنگ سے پہلے پتا چل جاتا تھا کہ مسلمان کون ہے, نان مسلم کون ہے. اب فیس سیڈنگ بھی ختم ہو گئی, داڑیاں منڈا دی مسلمانوں نے. پہلے مسلمان داڑیاں پوری رکھتے تھے, سر پر ٹوپی ہوتی تھی, سر پر امامہ ہوتا تھا, یہ بھی ختم ہو گیا بدقسمتی کے ساتھ. تو نہ بائی لک بھی مسلمان نظر نہیں آ رہی ہوتی یہ قوم. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. اچھا, جیسا وہ غیر مسلم سلام کر دیتے مسلمان بھی ایسا ہی سلام کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی سلام کرنے نہیں آ رہا ہوتا. تو اب یہ صحیح سلام کرنا بھی آتا ہوتا تو اپنے بولتا ہے یار اس نے پورا پراپر پروننسیشن کے ساتھ پوری صحیح ورڈنگ کے ساتھ سلام کیا ہے, میں بھی یہ مسلمان ہوگا. اب وہ بھی سلام بھی مطلب ایسے السلام علیکم السلام سلام, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ بول بول کے نکل گیا, پتہ نہیں کیا بولا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنے مسلمان کہتے ہیں اس انداز پر؟ تو اب دیکھنے میں بھی نہیں, گھر کے ماحول میں بھی عموماً ایسا ماحول نہیں ملتا. بچے جن کے گھروں سے باہر نکلے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کے گھر سے نکلا ہے, جس انداز پر وہ بچے بھی نکل رہے ہوتے ہیں. عورتوں کا لباس بھی جو ہے سو ہے, مجھ سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں گے. نماز کا وقت آیا تو نہ وہ نماز کے لیے گئے نہ آپ نماز کے لیے گئے. اے مسلمان قوم پلیز اسٹے, رکو, سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ دعوت اسلامی کا مبلغ کچھ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے. پلیز اسٹے, لک یو, خود کو دیکھیں, واچ یو, دیکھیں, ضمیر میں جھانکے, اور جسٹ ون کوشچن, ایک سوال کریں اور اپنے آپ سے پوچھے, اے مسلمان تو کہاں کھڑا ہے, تو کیا کر کیا رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ Is it your life? Is it your Islamic life? Is it your real life? اگر ضمیر زندہ انشاءاللہ اندر سے آواز آئے گی, نو, یہ میری ایکچوئل زندگی نہیں ہے, میں تو دوسروں کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں. اور مجھے کہا گیا تھا کہ تم تو کسی پیارے پیارے کے سانچے میں ڈھلنا, تمہیں تو محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا تھا, تمہیں تو نبی پاک کے طریقے پر چلنا تھا, تمہیں تو میٹھے محبوب کی اداؤں کو ادا کرنا تھا. تمہیں کیا ہو گیا, تم کہاں چلے گئے ہو, کیا کر رہے ہو؟ بہت بڑا فیگر ہے اس کا, جسے قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا. آج تم نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے, آج تمہیں خود کو پاک کرنے نہیں آتا, تمہارے بچوں کے کپڑے آدھے رہ گئے, تمہاری عورتوں کے کپڑے آدھے رہ گئے, تمہاری بچیوں کے کپڑے آدھے رہ گئے, بچہ تھا تو تمہارے اپنے کپڑے بھی آدھے رہ گئے, کچھ بھی نہ رہا, کپڑے آدھے رہ گئے, کردار اتر گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. رکنے کا نام نہیں ہے, میرے کہنے سے تھوڑی کو کون رک گئی ہے, رکنے کا نام بھی نہیں ہے. پلیز اسٹے, پلیز رکو, اے میرے پیارے آقا کے امتیوں رکو, اور دیکھو تم کیا کر رہے ہو, تمہیں ہو کیا گیا ہے. تمہاری بچیوں کو پکڑو, یہ ناچ رہی ہیں, ان کے کپڑے آدھے ہو گئے, ان کی سلیوز ختم ہو گئی. تمہارے گھروں میں جو کچھ چل رہا ہے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لذت بہت کم آ رہی ہے, تمہیں گانے بازوں میں لذت زیادہ مل رہی ہے. پلیز رکو, اے مسلمانوں رکو, سنو کیا کہہ رہا ہوں میں. رک جاؤ, بچا لو اپنے گھروں کو, آگ لگی ہوئی آگ. ہماری ویلیوز ختم ہو گئی, ہمارے اقدار ختم ہو گئے. جہاں ماں باپ کی عزتیں ختم ہوئی ہیں, وہ ہماری عورتوں کی عزتوں کا بھی کیا حساب کتاب رہ گیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دنیا میں اس وقت ناجائز بچوں کی پیدائشوں کی ایوریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. حرام کے بچے پیدا ہو رہے دنیا بھر میں, ایبورشنز بڑھ رہی ہے دنیا بھر کے اندر. پہلے صرف غیر مسلموں کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہوتے تھے, اے مسلمانوں تمہارے ماں باپ بھی اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے. پہلے صرف غیر مسلموں کے یہاں اس طرح کی گندگیاں پائی جاتی تھی, اے مسلمانوں تمہارے یہاں بھی پائی جا رہی ہے. اے خاص آئے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر ہے تمہارے, نسبت بہت اچھی ہے,
मगर हाल बुरा है, तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, बस एक दुआ तेरी जो मकबूल खुदा है, कर हक से दुआ उम्मते मरहूम के हक में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कर हक से दुआ उम्मते मरहूम के हक में, खतरों में बहुत इसका जहाज आके गिरा है। आप बोलेंगे यार तुम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, सॉल्यूशन तो दो, हल भी तो दो। जाओ मस्जिद, मीठे मीठे प्यारे भाई, अपने बच्चों को ले जाओ। आप नमाज पढ़ोगे नहीं, आपके बच्चे नमाजी कैसे बनेंगे? आप अपने घर में फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखो, बच्चे कैसे बचेंगे? कैसे? मतलब आप खाली यही सोचोगे कि बच्चे बच जाएं। आप बच्चोगे तो बच्चे बचेंगे ना, हम खुद तो बच ही नहीं पा रहे। आगे जाके जब हमारी सोच बन जाती है, पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है। हमारे घरों के अंदर हालात आपके सामने हैं। इंटरनेट कितना मिसयूज हो रहा है, मोबाइल फोन कितने मिसयूज हो रहे हैं। मैं दावत इस्लामी के सिनेरियो में रहकर आपको हल दे सकता हूं कि अगर आप मुझे कहेंगे कि ठीक है तुम हल दे रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, तो मैं अगर उसमें कुछ कर सकता हूं दावत इस्लामी के हवाले से, यानी दावत इस्लामी कुछ कर सकती है, तो आपको इंशाल्लाह वो लब्बैक ही कहेगी। मगर हमारे कह लेने से तो कुछ भी नहीं हो जाएगा ना। अगर आप सीरियस होते हैं, ये जितनी पूरी सोसाइटी जो है, मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम कम्युनिटी जो यहां है या जो मदनी चैनल पर है, जो आज है या कल है, अगर वो सीरियस होती है, प्लीज सीरियस हुए बगैर चारा नहीं है। आप और हम अगर कहें कि सिर्फ मैं अपने ये 500,000 200,000 2-4,000 पाउंड कमा लूं और मैं अपने मतलब कि अपने घर को लेकर चल रहा हूं, राशन आ गया, बिजली का बिल हो गया, कार का पेट्रोल आ गया, कार हो गई, सिर्फ यही देख रहे, तो ये है कितने दिनों का? इसके बाद खत्म, मौत, मर जाएंगे। जस्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कमाओ और घर में दो। दीनी खिदमत, दीन का काम, इस्लाम का पैगाम, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, नमाज का हुक्म, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ाना, गुनाह से बचना, गुनाह से बचाना, इनको इल्म, इनको अमल और इनके तकवे के बारे में इनकी तरबियत करना, क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं हम लोग इस वक्त? जीरो, नॉट जीरो, माइनस पर है हम। प्लीज थोड़ा सा दावत इस्लामी को ज्वाइन करें, हमारे दर्सो बयान सुने। मदरी चैनल के जरिए मदरी मुजाकरा हर हफ्ते होता है। आप पर हम पर पता चलेगा कि हम कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। यूं समझिए कि अगर आपको पता चल जाए कुछ अकाउंटेबिलिटी, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटेबिलिटी हो जाए, आपको पता चल जाए कि ओहो व्हाट इज दिस, कंप्लीटली लॉस। अगर आपको पता चल जाए कि कंपनी कंप्लीटली नुकसान में जा रही है, उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? आप एक दफा दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में आकर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करके देखें, शायद हो सकता है पता चले अब हम इस वक्त कंप्लीटली लॉस में जा रहे हैं और उम्र गुजर गई 40-50 साल की, हम कवर कैसे करेंगे? अगर इस वक्त 50 साल की उम्र में किसी को कहेगा यार आप अपना बिजनेस खत्म करके नया शुरू करो, आप बोलोगे ना ये ना हो सके भाई, 30 साल से मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा किया है, अब मुझ में वो ताकत नहीं है कि मैं अपने नए बिजनेस को रिकवर कर सकूं। तो 40-50 साल की उम्र वाले को जब पता चले कि इसके अमाल का सारा मामला माइनस में है, ये रिकवर करेगा कैसे खुद को? फैमिलीज रिकवर करनी है, बच्चों की अम्मी को, वाइफ को रिकवर करना है, बच्चों को रिकवर करना है, अपनी इनकम को रिकवर करना है, सारा जायज और हलाल तरीके पर लेके जाना है, नाजायज चीजें, हराम चीजों को खत्म करना है। कब्र करीब है ना, अभी तो कब्र में चले जाएंगे ना, उसके बाद इससे पहले सारा अकाउंट क्लोज करना है ना। रिकंसाइलिंग कब करनी है? मरने के बाद नहीं, अभी करनी है। नाउ जस्ट अभी रात को सोने से पहले कि मैं कहां खड़ा हूं और मैं कैसे रिकवर करूंगा। अब दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में आए तो सही, तो मस्जिद बनाएं। अगर मस्जिद नहीं है और मस्जिद में 5-6 वक्त जाए और अपने समझदार बच्चों को लेकर जाएं,
डेफिनेट लेकर जाएं, इनको मस्जिद का रास्ता दिखाएं, इनको मस्जिद की पाकीज़ा फजाओं में इनकी परवरिश करें, खुद मदनी काफिलों में सफर करें और 10+ अपने समझदार बच्चों को साथ लेके जाएं। सिर्फ 3 दिन मैं आपको वे दे रहा हूं, सोल्यूशन दे रहा हूं। अब आपकी मर्जी, आप ले या ना ले। अगर आप किसी ऑडिट कंपनी के पास जाकर अपना दिखाएं तो वो आपको हल ही देगा ना। फाइनेंस एडवाइजर के पास जाए, मार्केटिंग एडवाइजर के पास जाए, वो आपको मशवरा ही देगा ना। इवन के डॉक्टर के पास जाए तो वो भी आपको मशवरा ही देगा ना। अगर आप मेडिसिन लेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, मे भी कि आपको सेहत नसीब हो जाए। अदरवाइज आप सिर्फ सुनेंगे और आप कहेंगे ट्रीटमेंट तो अच्छा था, बट क्या कर सकते हैं। तो जब क्या कर सकते हैं तो फिर ये क्या कर सकते हैं, तो जिंदगी का एक अरसा गुजर चुका है। आप जिस कल्चर में रह रहे ना, ज्यादा जरूरी है ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि वो 8-10 घंटे जिस तरह का कल्चर है ना यहाँ सुबह से लेकर शाम तक का, जिसको मैं बयान नहीं करना चाहता, आप समझ रहे होंगे। ये जरूरी है कि हमारे बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करें, हम कुरान करीम पढ़ें। मदरसतुल मदीना बालिगान जो दावत इस्लामी के हैं उनमें डेली जाएं। आप अपने घर में रोजाना सिर्फ 7 मिनट का दर्स दें, सिर्फ 7 मिनट, ओनली 7 days फॉर योर एंड फॉर योर फैमिली। सिर्फ 7 मिनट मैं आपकी फैमिली के लिए मांग रहा हूं, आपसे, आप ही की फैमिली के लिए आपके 7 मिनट मांग। मैं तो घर में आकर दर्स नहीं दे सकता ना, आप ही देंगे ना। आपकी नहीं मानेंगे घर वाले, क्यों नहीं मानेंगे भाई? कमा के दे रहे, खिला रहे, पिला रहे, घर का किराया भर रहे, यूटिलिटीज बिल भर रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं आप, है या नहीं है? ऑनर है या नहीं आप घर के? आप बोलेगे बेटो 7 मिनट का दर्स सुनो, चलो बेटा आज आप 7 मिनट का दर्स दो, जने आज आप 7 मिनट का दर्स दें, सिर्फ 7 मिनट। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और आप बताइए कि ट्रीटमेंट कितना मुश्किल है ये। हफ्ते में 1-1.5 घंटा, वंस अ वीक इज्तिमा, 1-1.5 घंटा हफ्ते में, 7 मिनट आपका घर में आपका अपना दर्स। आफ्टर 27 days, सिर्फ 3 दिन मदनी काफिला मस्जिद में रहना है। घर जाते जाते रोजाना कुरान करीम दुरुस्त करते हुए जाएं। मदरसतुल मदीना बालिगान, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां तो पेमेंट कर करके जी रहे हैं, और जैसे जी रहे हैं जीने वाले जानते कैसे जी रहे हैं। आपका बच्चा हाफिज क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान से ही आएगा, पाकिस्तान से कोई भेज दो, हिंद से कोई भेज दो, बांग्लादेश से कोई भेज दो, दीन का दर्द लेकर भी आते हैं, खिदमत इस्लाम का जज्बा लेकर भी आते हैं। आपके बच्चे क्यों नहीं? उधर के हजारों माँ बाप की औलाद, बच्चे मदरसों में 8-8 साल पढ़ने जाते हैं, आपका बच्चा क्यों नहीं? हम इस पर लो काम करते हैं, क्योंकि हमें काम करना है, हमें काम करना है। हम न किसी मुल्क के इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी करते हैं। कोई एजिटेशन, कोई हड़ताल, कोई एहतजाज, कोई ये चीज दावत, हमें मस्जिदें भरनी है। हमें अगर रुकावटें पैदा हो जाएंगी कि नहीं ये ना चले, तो मुझे बताइए जो कुछ दावत इस्लामी कर रही है, ये नुकसान मुसलमानों का है या नहीं है? सब बंद, क्लोज। फिर क्या करेंगे? मस्जिदें बनानी है, मदरसे बनाने, जामियातुल मदीना बनाने, मदरसतुल मदीना बनाने, फैदान मदीना बनाने, दारुल मदीना बनाने। आपको यहाँ किताबें प्रोवाइड की जा रही है मकतूतुल मदीना के जरिए, आ रही है नहीं आ रही किताबें? इतनी हजारों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह आपको दावत इस्लामी दे रही है। अल्लाह ताला में इस्लाम और दीन के मुताबिक काम करना नसीब फरमाए। मैंने कहा ना कि मैंने आपके सामने जो पोजीशन बयान की है, अगर आप नहीं चेंजेस लाओगे तो ये और वर्स्ट होगी। अगर आज मैंने आपके सामने इतने जख्म बने, जख्म क्या, वजूद ही पूरे के पूरा बीमार है, थोड़ा थोड़ा सही है कहीं कहीं, बाकी बीमारी है। अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो इस वजूद का बनेगा क्या जो हमारी सोसाइटी का वजूद है। देखने में हम बड़े खाते पीते खुशहाल नजर आते हैं, घरों में जाओ तो पता चलता है किसके घर में कितनी खुशियां हैं। मैं रहा हूं आपके यूके और यूरोप के अंदर, कई दफा आया हूं। आप में जो खुद कई दुखी होंगे, जब आप पाकिस्तान में आएंगे कहेंगे ये यूके में रहते हैं, ये लंदन में रहते हैं, ओ लंदन में रहते हैं आप दिली दिल में बोलोगे तुम्हें क्या पता मैं कैसे रहता हूं, है या नहीं है? तुम्हें क्या पता मैं कैसे रहता हूं, तुम मुझसे अच्छे रहते हो। मैंने पाकिस्तान में इतनों से मिला हूं, बड़े बड़े इज्तिमा, मैदान इज्तिमा किए हैं, पूरे मैदान भर गए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इतना दुख वहां वालों ने बयान नहीं किया जितना दुख यहां वालों ने बयान किया है। इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं। किस चीज की डील की है आपने? आप जरा सोचिए,
آج کا بیان آپ نے سنا ہے, میرا مشورہ آپ جا کے سوچئے گا. شاید ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یوں نہ بولے, اور میں بھی کسی کو ڈائریکٹ تو نہیں نہ بولوں گا منہ پہ بیٹھ کر, جنرلی بات کروں گا, ورنہ بحث کرے گا, کیونکہ مانتا کون ہے یہاں, اپنی غلطی کون مانتا ہے. لیکن آپ خود سے تو جھوٹ نہیں نہ بولو گے. کیا کھویا کیا پایا. ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ بیگ اٹھاؤ گے, گھر جاؤ گے, سوٹ کیس بھرو, چلو چلو چلتے چھوڑو. اس کی امید کم ہے. کون کرتا ہے ایسا, کون کرتا ہے. کہا تو ہے گر پڑ کے یہاں پہنچا, مڑ کے سے پایا, ادھر سے نکلے ادھر گئے, ادھر سے نکلے ادھر گئے, ادھر سے نکلے ادھر گئے, گھومتے 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 او بھائی گھومتے گھومتے جب ادھر کی فضا میں گئے, UK پہنچ گئے, اور کوئی کہتا ہے کہ مدینے پہنچ گئے. تو انشاءاللہ ہمت کریں, اور جو میں نے عرض کیا ہے اس کی طرف بڑھیں, اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیں, خوب مل کر مدنی کام کریں, اور انشاءاللہ یہ آ جائے گا جو بھی ہمارا لوٹا ہوا یا بچھڑا ہوا جو سرمایہ ہے نا, انشاءاللہ اس کو سمیٹ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں